شہر کی سڑکوں پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور بادل کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی طرح دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ بارش کی تڑپ میں ایک عجیب سا سوز تھا جو دل کی گہرائیوں میں اتر کر پرانے زخموں کو کریدنے کا ہنر جانتا تھا۔ دی اولڈ کیفے کے باہر لگے لیمپ کی مدھم روشنی بارش کی بوندوں میں نہا کر مزید دھندلا گئی تھی۔ ماہ رخ نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اسے بارش سے عشق تھا۔ مٹی کی وہ سوندھی خوشبو اسے کسی دوسری دنیا میں لے جاتی تھی، لیکن آج وہ بارش کو صرف دیکھنا نہیں، جینا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنی گاڑی سے اتری اور سیدھا کیفے کی طرف بڑھ گئی، جہاں باہر کھلے حصے میں بیٹھ کر بارش دیکھی جا سکتی تھی۔ آج کافی بارش میں پی جائے گی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا۔ وہ جیسے ہی قدم بڑھا کر کیفے کی ڈھلان کی طرف مڑی، اس کے جوتے نے گیلی زمین پر ساتھ چھوڑ دیا اور وہ ایک لمحے میں توازن کھو بیٹھی۔ آہ! اس کے لبوں سے ایک دبی سی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ سخت فرش سے ٹکراتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ ماہ رخ کی آنکھیں خوف سے بند تھیں، مگر جب اسے ایک گرم لمس کا احساس ہوا تو اس نے آہستہ سے پلکیں جھکائیں۔ سامنے ایک سادہ سا نوجوان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو ماہ رخ نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آواز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، بس ایک فطری فکر تھی۔ ماہ رخ نے ہکا بکا ہو کر سر ہلایا۔ سادہ کپڑے، ہلکی سی تھکن چہرے پر، مگر آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ نوجوان جو کیفے کا ویٹر تھا، اسے سنبھال کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور بغیر کوئی دوسرا جملہ کہے سر جھکا کر واپس کیفے کے اندر چلا گیا۔ ماہ رخ وہیں کھڑی رہ گئی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اسے لگا جیسے اس کے اندر کی دنیا بدل گئی ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ اتنی بے نیازی، اتنی خاموشی؟ پھر خاموشی سے واپس گاڑی کی طرف چلی گئی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر کیفے کے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کی نظر اسی لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بارش اس کی زندگی میں حارث نام کا وہ طوفان لے کر آئی ہے جو اس کی انا، اس کی دولت اور اس کے سکون کو تہو بالا کر کے رکھ دے گا۔ اسی کیفے کے ایک کونے میں کھڑا حارث، جو اپنے خوابوں کی کرچیاں سمیٹنے میں مصروف تھا، اسے کہاں خبر تھی کہ آج اس کی کٹی پھٹی زندگی میں ایک ایسی شہزادی قدم رکھ چکی ہے جس کی خاطر اسے ہجر کی وہ آگ سہنی پڑے گی جو انسان کو یا تو مٹا دیتی ہے یا کندن بنا دیتی ہے۔